تو جب آپ کسی خود مختار ملک کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں کی سرزمین استعمال کر کے اس کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہیں تو وہ ملک پھر ایسے پتے کھیلتا ہے کہ غاضب بھی چونک جاتے ہیں۔ اب کل رات ایک خبر آئی کہ جناب ایران کی طرف سے 4000 کلومیٹر تک ایک میزائل داغنے کی صلاحیت کو باقاعدہ طور پر دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور اس کے بعد اب یورپ جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے، کیونکہ اب تو یورپ بھی اپنی لپیٹ میں آ گیا اور امریکہ کو خطرہ اس بات سے ہے کہ اب ایران یورپ تک ان کی بیسز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ خبر یہ ہے، خبر کل آئی اور IRGC کی طرف سے، پاسداران انقلاب کی طرف سے، کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر برطانیہ کے خطے کے اندر باقاعدہ طور پر جو امریکن بیس تھی اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اور اس کے اوپر ایک ایسا بلسٹک میزائل جو ہے وہ داغا جس سے دنیا جو ہے وہ اس وقت چونک چکی ہے اور انٹیلیجنس ادارے اس وقت کھلبلی میں ہیں کہ آخر یہ ایران نے ایسا کون سا پتہ جو ہے وہ کھیل دیا، کون سا میزائل جو ہے وہ مار دیا۔ آئے روز جب سے جنگ شروع ہے ایران کی طرف سے ایک سرپرائز پوری دنیا کو دیا جاتا ہے ان بیلسٹک میزائلز کے اوپر۔ میں بھی سٹوریز کر رہا ہوں، میرے کولیگ سٹوریز کر رہے ہیں، اور بھی بہت سے جرنلسٹ جو ہے وہ جو اینالسٹ ہیں وہ سٹوریز کر رہے ہیں کہ بیلسٹک میزائل آئے روز نئے سے نیا جو ہے وہ داغا جا رہا ہے اسرائیل کے اوپر، امریکن بیسز کے اوپر، خلیج ممالک میں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ برطانیہ کے خطے کے اندر، یعنی کہ برطانیہ کے قبضے میں ایک جزیرہ، ایک لینڈ، وہاں پر موجود امریکن بیسز کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے امریکہ بھی اب چونک چکا ہے اور برطانیہ نے بھی کان کھڑے لیے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایران اس حد تک جو ہے وہ جائے گا۔ تو چلیں آج اس پر ایک ڈیپ انالیسس کرتے ہیں اور یہ سٹوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو سٹوری یہ آئی کہ جناب ایران کی طرف سے برطانیہ کے جو لینڈ ہے وہاں پر ان کی ایک جگہ ہے ڈیگو گارسیا، وہاں پر ایران نے امریکن تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور اس پر اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جیسے ہی برطانیہ نے اجازت دی تھی امریکہ کو کہ وہ اس بیس کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، تو پھر ایران نے بھی سوچا تو ٹھیک ہے برطانیہ صاحب، جو برطانیہ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا اس پر انہوں نے ڈیگو گارسیا جو وہاں پر ایک جگہ ہے اور بیس ہے امریکن کی، وہاں پر انہوں نے پھر حملہ جو ہے وہ کیا، اور اس پر اب باقاعدہ طور پر خبریں جو ہے وہ وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے شائع کی گئی۔ اس نے کہا کہ 2 میزائل جو ہے وہ داغے گئے، ایک کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا، دوسرے کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس دفاعی نظام کو چیر کر اس جگہ پر جا کر اس نے ہٹ کیا جو نشانہ، جو ایم اس کے اندر ٹارگٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد اس جزیرے کے اوپر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ تو جزیرہ یہ ہے کیا؟ اب ڈیگو گارسیا جو ہے وہ بحیرہ ہند کے اندر جو ہے وہ واقع ہے، وہاں پہ واقع ہے، اور اس کا جو لوکیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جزیرہ بحیرہ ہند، انڈین اوشین جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ مالدیپ کے جنوب میں ہے، بھارت سے تقریباً 1600 کلومیٹر جنوب میں، اور یہ چاگوس آرکیپیلاگو جی کا وہاں پر ایک حصہ ہے، اور کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ علاقہ جناب برطانیہ کے زیر استعمال ہے، اس کو برٹش انڈین اوشین ٹیریٹری جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں ایک بڑی امریکی فوجی بیس جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ جزیرہ جو ہے وہ اسٹریٹجک طور پر بہت امپورٹنٹ ہے، یہیں سے امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، مشرق وسطیٰ میں لڑائی لڑنا چاہتا ہے، اور اسی بیس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ ایران کے اوپر جو ہے وہ میزائل تاکہ ان کو اپنے ایئر سپیس جو ہے وہ یوز کی، اور پھر میزائل جو فائٹر جیٹ تھے وہ ایران کی ایئر میں داخل ہوتے ہیں، ان کی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، وہاں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو حملہ کرنے کے بعد پاسداران انقلاب نے باقاعدہ اس کا پلان تیار کر لیا کہ اچھا امریکہ کی طرف سے اگر یہاں سے حملہ کیا جاتا تو پھر ایران جو ہے وہ خاموش نہیں رہے گا، تو پھر ایران نے اپنا ایک وہ ٹبورا نکالا اور اس کے بعد انہوں نے میزائل داغ دیا۔ جب میزائل داغا تو پتہ چلا جناب کہ 4000 کلومیٹر تک یہ تو میزائل جا سکتا ہے، اور اب اس کی رینج جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب 38,800، تو اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4000 کلومیٹر رینج تک اٹیک کرنے والا یہ میزائل جو بیلسٹک میزائل ایران کی طرف سے داغا گیا۔ 2 میزائل داغے گئے، وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے کہا گیا، ایک کو باقاعدہ طور پر انٹرسیپٹ کر لیا گیا، لیکن دوسرے کو کوشش کی گئی، لیکن اس نے وہاں پر حملہ جو ہے وہ کیا، اور حملے کے بعد وہاں پہ کافی زیادہ نقصان ہوا، اور اسی حملے نے باقاعدہ امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ ایران کے اندر جو فوجی دستے بھیجنا چاہتا تھا وہ فیصلہ واپس لے لے،
اور اسی پر اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے امریکہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر ایران کے اوپر حملے جو ہے وہ کم کر دے. اور دوسری طرف جو پرائم منسٹر آف اسرائیل ہیں نیتن یاہو، وہ بھی فرما رہے تھے کہ جناب ایران کے اوپر جو حملہ کیا گیا وہ امریکہ اور اسرائیل کی باہمی رضامندی کے مطابق تھا، یہ نہیں کہ اسرائیل کا اکیلے کا فیصلہ تھا. تو اس سے پہلے یہ بھی خبریں آتی رہیں کہ جناب یہ حملہ جو ہے وہ اسرائیل کی حکمت عملی پر کیا گیا، لیکن نہیں. اب بہت زیادہ ایک کہتے ہیں نا کہ اندر سے جو لڑائیاں چپکلش ہے وہ شروع ہو چکی ہے. کانگریس لڑائی لڑ رہی ہے، جیسے نیتن یاہو صاحب جو ہے فرما رہے ہیں کہ جناب یہ تو حکمت عملی ہے ہی نہیں. اب نیتن یاہو کو پتہ چلے گا جب IRGC ان کی طرف جو ہے وہ حملہ کر رہی ہے. تو اس کے بعد اب اس میزائل کے اوپر اگر بات کر لیں تو یہ میزائل جو ہے وہ 4,000 کلومیٹر کا اس نے سرپرائز دیا ہے. اور تو اس سے ایران کی ایک اور طاقت جو ہے وہ بے نقاب ہو چکی ہے. یہ اڈا ایران سے جس پر حملہ کیا گیا تقریباً 4,000 کلومیٹر دور بحرین کے وسط میں واقع ہے. اور پچھلے مہینے ایرانی وزیر خارجہ نے عباس اراغچی نے دنیا کو بتایا تھا کہ طہران رضاکارانہ طور پر اپنے میزائلوں کی رینج جو ہے وہ 2,000 کلومیٹر تک محدود رکھی ہوئی ہے. لیکن جب برطانیہ نے اپنی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہونے دی ایران کے خلاف، تو پھر ایران نے اپنے میزائلوں کے جو زمین کے اندر انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے، پہاڑوں کے اندر چھپا کے رکھے ہوئے، تو ان کے ڈھکن کھول دیے. اور ڈھکن کھولنے کے بعد جو میزائل جو ہے وہ انہوں نے داغ دیے. لیکن یہاں اصل بات یہ نہیں کہ میزائل لگا ہے، یہ میزائل ہٹ ہوا ہے یا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جناب میزائل ان کے پاس اتنی رینج کے موجود ہیں. اگر اتنی رینج کے موجود ہے پھر تو پورا یورپ خطے میں، پھر تو ہم نے دبئی میں دیکھا کہ جناب جب دبئی میں امریکن بیسز کے اوپر حملہ کیا گیا تو C-130 انکلوڈنگ ان کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں، وہ جو فائٹر ہیلی کاپٹر جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. تو اب لگتا ہے کہ اس خطے سے، یعنی کہ برٹش انڈین اوشن میں ان کی ایک بیس ہے امریکن کی، اب لگتا ہے یہ وہاں سے بھی بھاگیں گے، پھر اس کے بعد یورپ سے بھی بھاگیں گے. تو بظاہر 4,000 کلومیٹر کی رینج تک جہاں جہاں بھی امریکن بیسز موجود ہوں گی، ایران وہاں پر حملہ کرے گا. یہ ایران کے پاس طاقت موجود ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر دنیا نے تجربہ دیکھ لیا کہ ایران نے جب 4,000 کلومیٹر کی رینج تک کا میزائل جو ہے وہ داغا. اچھا، اور اس خبر کو کوئی عام میڈیا جو ہے وہ رپورٹ نہیں کر رہا، اس کو تو وال اسٹریٹ جرنل نے باقاعدہ اپنی سٹوری جو ہے انہوں نے پبلش کی. اور اس سٹوری کے بعد پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر اب اس بات کی دھوم جو مچ چکی ہے کہ ایران نے ایسا میزائل جو ہے وہ داغا جو کہ 4,000 کلومیٹر تک جو ہے وہ جا سکتا ہے. اور اس کے بعد اب مزید اس پر بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اب برطانوی عوام اور برطانیہ جو ہے وہ اس بات پر اب ان کے ہوش جو ہے وہ اڑ چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد امریکہ اور برطانیہ جو ہے ان کے درمیان موجود دراڑ کو بھی ننگا جو ہے وہ کر دیا گیا. اور برطانوی وزیر اعظم کے جو کیئر سٹارمر ہیں وہ ہفتوں سے امریکہ کو یہ اڈا دینے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن جب اڈا دیا تو پتہ چلا یہاں پہ حملہ ہو چکا ہے. اور حملہ ہونے کے بعد اب ایرانی وزیر خارجہ نے میزائل داغنے سے چند گھنٹے بالکل درست بات جو ہے وہ کی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ برطانوی عوام اس جنگ کا حصہ نہ بنے تو بہتر ہے. اگر وہ اس جنگ کا حصہ بنے تو پھر ایران جو ہے وہ ہچکچائے گا نہیں، ایران ان پر حملہ کرے گا. یعنی کہ ان کو معلوم تھا کہ جناب ایران جو ہے وہ ایران کے پاس اس حد تک میزائل موجود ہے. نہ جانے اب کس حد تک چیزیں جو ہے وہ باہر آئیں گی، کیونکہ آئے روز جب بھی کوئی میزائل داغا جاتا ہے اس کی نئی رینج ہوتی ہے، وہ ہائپرسونک ہوتا ہے، بیلسٹک میزائل ہوتا ہے، اس میں وار ہیڈ لے جانے کی قوت مدافعہ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ قوت زیادہ ہوتی ہے اس کے پاس. پھر سالڈ فیول ہوتے ہیں، فوری جو ہے وہ حملہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو اب میزائلوں کا جو اسٹریٹجک سٹاک ہے وہ ایران کے پاس بڑھتا دکھائی دیتا ہے. تو اس حملے میں میزائلوں کے اندر جو موجود بارود ہے وہ بھی اہم ہے. اور ان میزائلوں کا اصل وار ان کی رینج بھی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ رینج بھی ہے اور ان کے اندر وار ہیڈ بھی ہے. اور اس کے ساتھ اسرائیل امریکی تھنک ٹینکس جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ جی برسوں سے وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ایران کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل صرف ڈرائیونگ بورڈ پر ہیں. لیکن اس بات نے اب جو اس خطے کے اندر ڈیاگو گارسیا کی طرف جو فائر کیے گئے، اس سے ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ ان میزائلوں نے اب یہ ثابت کر دیا کہ ٹیکنالوجی اب کوئی تھیوری نہیں رہی. اب کسی کے پاس بھی اگر ٹیکنالوجی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک اپنی طاقت جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایک جزیرہ، 2 میزائل، 4,000 کلومیٹر تک اس نے فاصلہ طے کیا اور وہاں پر اپنے نشانے کو ہٹ کیا، جس نے مشرق وسطیٰ سے لے کر یورپ تک کھلبلی مچا دی ہے. اور انٹیلیجنس ادارے اس بات پر پریشان ہیں کہ آخر ایران کے پاس اتنا بڑا اسلحہ کہاں سے آیا، اتنے بڑے میزائل جو ہے وہ کہاں سے آئے.